وللہ الحمد والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے 19ویں پارے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں قرآن مجید کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت اور پاک ذات ہے کہ جس نے اس فرقان کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس کا ایک نام فرقان ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرقان ہے، فرق کرنے والی ہے۔ فرمایا وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا۔ نزل الفرقان، فرقان نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اور پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے مومنین کی، مخلصین کی، اپنے سچے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب زمین پر چلتے ہیں تو تکبر کرتے ہوئے، اکڑ کر، عاجزی کو بھلا کر نہیں چلتے، بلکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق عاجزی اختیار کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو مختلف ایکشن دکھاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرمایا گیا کہ تکبر صرف اللہ ہی کو زیبا ہے۔ ہاں، اس طرح متکبرانہ چال میں اگر چلنا ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس مقام پر لے جائے، تو جب وہاں کا طواف کریں تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت مبارکہ، کہ انسان اکڑ کر چلے، کیونکہ جب مسلمانوں کو ان مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کس طرح کمزور ہو چکے ہیں، اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کو اکڑ کر چلنے کا حکم دیا۔ اب اگرچہ وہاں پر مشرکین نہیں ہیں، لیکن وہ حکم استحبابی اور وہ سنت عمل اب بھی اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اب بھی جب مسلمان جاتے ہیں تو اگر رش نہ ہو تو چاہیے کہ مرد حضرات رمل کر کے طواف کریں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں۔ اور اس کے علاوہ جو عام حالت ہے تو ہمارا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ عباد الرحمن، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں بس سلام، ان کے منہ نہیں لگتے، ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ پھر مزید ان کی یہ صفات بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے تراویح پڑھنے کا موقع ہمیں میسر آیا ہے۔ یہ رات بھی ہماری سجدوں میں گزر رہی ہے، قیام میں گزر رہی ہے، پروردگار کے کلام کو سماعت کرنے میں گزر رہی ہے، اور اس کو سمجھنے میں گزر رہی ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے، اور یہ اسی کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو چاہیے کہ اور بھی جتنا موقع ملے، رمضان کی راتیں غنیمت ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ جاگ کر نیک اعمال کریں۔ سحری میں جب اٹھیں، موقع ملے تو تہجد کی نماز پڑھیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، جو ہمارے اسلاف تھے وہ ان راتوں کو بہت ہی پرنور طریقے سے گزارتے تھے۔ امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے. 61. ایک کلام پاک صبح میں، ایک رات میں، ایک صبح میں، پھر ایک رات میں. اس طرح 60 قرآن پاک یوں ہوتے تھے، اور ایک تراویح میں جو پڑھتے تھے تو اس طرح 61 کلام پاک آپ کے ختم ہوتے تھے. تو انہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، اپنا تعلق جوڑا، اپنے جو متعلقین تھے ان کا تعلق قرآن سے جوڑا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں خاص طور پر ایسا تعلق جوڑ لیں کہ پوری زندگی ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے. عزیزان گرامی، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے. انہا ساعت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. تو جہنم سے جو نیک بندے ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں. اور فرمایا والذین، اور وہ لوگ اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو نہ حد سے بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل و کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. تو قرآن کی کیسی پیاری شان ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور فضول خرچی سے بھی روکتا ہے. جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ غلط ہے، اور جہاں خرچ کرنا فضول ہے وہاں پر خرچ کرنا برا ہے. تو قرآن نے ہمیں معتدل بنایا ہے، ہماری زندگی کو بیلنس رکھا ہے. اور اگر ہم فائنینشل سسٹم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی اس آیت پر عمل کر لیں. وزیر خزانہ صاحب پریشان ہوں کہ ملک کا معاشی نظام، فائنینشیل سسٹم کیسے سنبھالیں، کیسے اس کو بہتر کریں، اور ملک میں مہنگائی کا طوفان لایا جائے، مختلف قسم کے ٹیکسز لاگو کیے جائیں، امیر جو ہیں وہ امیر تر ہوتے جائیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو سمجھا نہیں ہے. اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے اس نے پھندا ڈالا ہوا ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے تم نے چلانا ہے. ہم تمہیں قرضہ دیں گے، قرضہ بھی ہم سے ہی لینا ہے اور ہمارے پریشر میں رہنا ہے، ہمارے ہی دباؤ میں رہنا ہے. لیکن جو قرآن کی اس آیت پر چلے، فضول خرچی سے بچے، حکام کو قرآن مجید نے فضول خرچی سے خاص طور پر روکا ہے. تو رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل جہالت کی بات کرتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اپنے رب سے نارے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی صفات ہیں. فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور وہ کسی جان کو، اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا. تو یہ جو سچے بندے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، بدکاری کے قریب نہیں جاتے ہیں، کیونکہ یہ سزا والے کام ہیں، ان کی وجہ سے سزا ملتی ہے. فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا. اور آگے توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے کلمات کا بیان فرمایا. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو مومن کی عزت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور رحمان کے سچے بندے اپنی عزت کا تحفظ کرتے ہیں. اسی وجہ سے جب کسی جگہ، کسی کمرے میں کوئی اجنبی عورت ہو تو وہاں دوسرا نہ رکے، کہ سرکار نے فرمایا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے.
جب بھی مرد و عورت کسی کمرے میں کسی مقام پر تنہا ہو تو تیسرا شیطان ہوگا. اور یہاں پر تہمت کا مقام ہے. سرکار نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کے مواضع سے، مقام سے بچو. تو مسلمان اپنی عزت خود سنبھالے، ایسی جگہوں سے بچے کہ جہاں پر اس پہ انگلیاں اٹھیں، اس کے اوپر تہمتیں لگیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بری سنگت یا بری مجلس یا بری محفل کے پاس سے گزر ہو تو اپنا دامن سمیٹتے ہوئے دور ہو جائے. جہاں فساق کے مجمع ہوں، فساق کے لشکر ہوں، فساق کی مجالس ہوں، جہاں پر برے ذکر اور اذکار ہو رہے ہوں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، میوزک کے نام پر، اور میوزک کو پھیلاتے ہوئے بدکاریوں کو عام کیا جا رہا ہو، غلط ترغیبات دی جا رہی ہوں، ایسی جگہوں سے خود کو بچاتے ہوئے ہی گزرنے میں عافیت ہے. فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ لیتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے لیے التجا کرتے ہیں. تو جو شخص اس حوالے سے پریشان ہو کہ اس کی اولاد نافرمان ہے، زوجہ وہ نافرمان ہے، ناشزہ ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 74 سورۃ الفرقان، ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 11 مرتبہ یہ آیت طیبہ پڑھے. آیت نمبر 74 یہ پڑھے گا انشاءاللہ باقاعدگی سے تو زوجہ بھی فرما بردار ہوگی اور اولاد بھی اس کی اطاعت کرنے والی ہوگی. تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں، یہ شانیں ہیں، فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. جنت میں ان کو ویلکم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ خاص شان عطا فرمائے گا. وہ منظر بھی کیا دیکھنے والا ہوگا. پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا، مختلف قوموں کا ذکر ہے. اور جو جاننا چاہے کہ ایک ہی سورت میں کئی اقوام کا تذکرہ ملے، کئی انبیاء کے حالات پتہ چل جائیں، کئی قوموں کی چیزوں سے ہمیں عبرت پکڑنے کا موقع مل جائے اور ہدایت کے موتی ہمیں ایک سورت میں بے شمار ملیں، تو چاہیے کہ سورۃ الشعراء کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے. ہم سب کو بیلنس کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب ترازو میں تولا جائے تو اس میں ایسا نہ ہو کہ غلط بیانی سے کام لیا جائے، اعتدال سے ہٹ جائیں اور کوئی پلڑا بھاری دکھایا جائے جبکہ وہ ہلکا ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور مختلف قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پھر ہم نے سورۃ النمل کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو کیسے نبوت دی. وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے اور ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، ان کو نبوت کی شانیں عطا فرما دی، ان کو معجزات عطا فرمائے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، توجہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ کی دین کا جناب موسیٰ سے پوچھئے، اللہ کی دین کا جناب موسیٰ سے پوچھئے کہ آگ لینے گئے تھے، نبوت عطا ہو گئی. اور پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جنہیں
حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا. انہیں زمین پر کئی چیزوں پر بادشاہت عطا کی گئی. پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی, جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی, اور ان سے یہ جانور بھی کلام کرتے تھے. ان سب پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی. فرمایا وورث سلیمان داؤد, اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے. وقال, اور انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وأوتینا من کل شیء, اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا. ان ھذا لہو الفضل المبین, بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے. یہ بڑا کمال ہے. مختلف بولیاں سیکھ لیں, کمال تھا. بادشاہت عطا ہوئی لیکن اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا ہے, بلکہ ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ کا کھلا فضل ہے, اسی کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس جتنے کمالات ہوں, جتنی اچھائیاں ہوں, جتنی خوبیاں ہوں, ان سب کو اللہ ہی کی طرف منسوب کیا جائے. اس سے بندہ خود پسندی سے بچتا ہے اور غرور و تکبر سے محفوظ رہتا ہے. فرمایا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس, اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں, والطیر فہم یوزعون, اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے. حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مقام پر گزرے اپنے لشکریوں کے ساتھ, اپنے لشکر کے ساتھ, تو وہاں 3 میل کے فاصلے پر چونٹیاں جو تھیں, اور چونٹیوں کی جو ملکہ تھی, وہ کہنے لگی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ تمہیں کچل نہ دے. چونٹی یہیں سے نہیں کہہ رہی, بلکہ 1 نہیں 2 نہیں 3 میل کے ڈسٹنس پر ہے, اور وہاں پر چونٹیوں کی ملکہ وہ کہہ رہی ہے کہ بلوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. تو قرآن نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں. جب حضرت سلیمان نے یہ بات سنی فتبسم, تو مسکرا دیے. فتبسم ضاحکا